اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. देख रहे हैं इस्लामिक मेडिक्योर मीडिया। और जगह पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। ऐ महबूब फरमा दो कि हमें जो भी कुछ पहुंचता है, हमें जो भी पहुंचता है, यानी हमें जो भी कोई अच्छाई पहुंचती है या बुराई, हमें जो भी कोई नुकसान पहुंचता है या नफा, वो कैसे पहुंचता है? इल्ला मा कतबल्लाहु लना, वो अल्लाह के फैसले से पहुंचता है, वो तकदीर की वजह से पहुंचता है। तो हमारी तकदीर के अंदर लिखा हुआ यूं होता है, इसी वजह से हमें पहुंच जाता है। अहबाब-ए वकार अल्लामा नववी ने अरबाईन नवविया के अंदर इस हदीस पाक को जिक्र किया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर तमाम मखलूक, तमाम लोग किसी बंदे के नफे पर जमा हो जाएं और ये तहिया कर ले, इरादा कर ले कि हमने इसे नफा पहुंचाना है, अगर उसकी तकदीर में नुकसान लिखा हुआ है तो तमाम लोग इकट्ठे होकर भी उसे नफा नहीं पहुंचा सकते। और अगर किसी की तकदीर में नुकसान लिखा हुआ है, किसी की तकदीर में नफा लिखा हुआ है, उसे अच्छाई का पहुंचना लिखा हुआ है, तो तमाम लोग, तमाम जाली या पीर इकट्ठे हो जाए, अगर उसको नुकसान पहुंचाने पर कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा। न ताबीज गंडे कुछ कर सकते हैं, न काले जादू कुछ कर सकते हैं। तो इस वजह से अपना अकीदा जो है वो तकदीर के बारे में वो मजबूत कर लो, और ऐसे लोगों के कहे पर न जाओ जो ये कहे कि आपका जो चोर है वो फुला शक्ल का है, वो आपके घर भी आता है, उसकी शक्ल ऐसी है, उसकी शक्ल ऐसी है। आखिर लाजमी बात है, हर किसी के घर उसके रिश्तेदार आते हैं, तो आखिर जो हुलिया वो बता रहा है किसी के साथ मैच करेगा, तो आप उसके कहे पर एक मुसलमान पर बदगुमान हो जाए तो कितना बड़ा गुनाह है। और फिर अल्लाह अकबर, इंसानों पर तो भरोसा न करें, कुत्तों पर भरोसा करके उनको बुलवा ले, जिसके घर वो बैठते चोर निकले। ये क्या इंसानियत है? क्या दीन हमें ये सिखाता है? क्या शरीयत हमें ये सिखाती है? अहबाब-ए वकार, अगर कोई चोर है तो उसके बारे में जो शरई शहादत हैं वो जरूरी है। अगर किसी ने किसी के साथ बदफेली की है, जिना का इंतकाब किया है, तो ऐसा नहीं कि उसके घर में चोर बैठ जाए या कोई एक बंदा बता दे तो जिना का सबूत हो गया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। शरई शहादत जरूरी है,
4 گواہ مرد وہ ضروری ہے، اور وہ گواہ بھی ایسے ہوں جن سے کبھی جان بوجھ کر جماعت بھی نہ چھوٹی ہو۔ احباب زکات مسلمان کی جو عزت ہے وہ اللہ کے گھر سے بھی بڑھ کر ہے۔ کعبۃ اللہ سے مومن کی عزت زیادہ ہے، اور ہم نے مومن کی عزت جو ہے وہ پاؤں کے نیچے رونپ دی ہے۔ اور ایک جعلی پیر، ایک داڑھی منڈے، وہ بد کردار شخص جس کو اگر نماز کا کہا جائے تو وہ پلید یہ کہتا ہے کہ میری نمازیں حرمین کے اندر ہوتی ہیں، تو ایسے شخص کے کہے پر ہم دیندار شخص کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے کہے پر ہم اپنے ہمسایوں کے حقوق بھول جاتے ہیں اور ان کو چور بنا دیتے ہیں کہ جی یہ ہمارا چور ہے، بس فلاں بابے نے کہہ دیا۔ احباب زکات کوئی یہ کہہ دے کہ فلاں نے آپ کے اوپر تعویذ کیے ہیں، اس نے جادو کیا ہوا ہے، اس کے کہے پر لگ جاؤ۔ اے اللہ کے بندے یہ تو سوچو وہ کوئی نبی تو نہیں کہ تم اس کی بات پر آ گئے، یہ تو کفر ہے کہ ایک بدکار کی بات پر آ جانا، اس پر یقین کر لینا۔ وہ شخص گویا ایک غیب کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے اور تم اس کی تصدیق کر رہے ہوتے ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور اہل سنت کا نظریہ بھی ہے کہ جو کاہن اور نجومی کی بات کی تصدیق کر لے وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ نجومی جو بات کرتا ہے وہ گویا غیب کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے اور تم اس کی تصدیق کر رہے ہوتے ہو۔ تو جو غیب کا دعویٰ کرے، اللہ کے نبی کو تو اللہ پاک نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے، لیکن ایسے لوگ جو بد کردار ہیں وہ اگر غیب کا دعویٰ کرے تو وہ بھی کافر، اور ان کی جو تصدیق کرے وہ بھی دین اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ احباب زکات اور روایت ہے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے طاعون کے بارے میں پوچھا، طاعون وبا ہے، اس کے بارے میں پوچھا تو حضور نے فرمایا کان عذابا یبعثہ اللہ علی من یشاء، یہ طاعون جو ہے، یہ وبا، یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ جس پر چاہتا ہے اس پر نازل کرتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کا عذاب ہے، طاعون یا کرونا وائرس، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ جس پر چاہتا ہے اس پر عذاب نازل کرتا ہے۔ فَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، لیکن اللہ نے اس طاعون کو اور اس وبا کو مومنین کے لیے رحمت بنا دیا۔ تو طاعون، وبا وہ عذاب ہے، لیکن کافروں کے لیے، مومنوں کے لیے وہ رحمت ہے۔ اسی طرح کرونا وائرس یہ بھی مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا ما من عبد يكون في بلدة يكون فيه ويمكث فيه لا يخرج من البلدة صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ کسی شہر کے اندر رہتا ہو، اس کی رہائش وہیں ہو، اگر وہ صبر کرتے ہوئے اور اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اور یہ نظریہ رکھ کر کہ مجھے جو بھی کوئی مصیبت آئے گی وہ اللہ کی طرف سے آئے گی، یعنی تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے اگر کوئی بندہ کسی شہر کے اندر رہ جاتا ہے، باوجود اس کے کہ اس شہر کے اندر وبا پھیلی ہوئی ہے، وہ وہاں سے نہیں نکلتا، صبر کرتے ہوئے رہ جاتا ہے اور اپنا عقیدہ تقدیر پر مضبوط کرتے ہوئے وہ اگر وہیں رہ جاتا ہے، اگر مر بھی جائے تو حضور نے فرمایا شہید کا اجر وہ پا جاتا ہے۔ احباب زکات یہ صرف اور صرف اس بندے کو جو
ایک شہید جتنا اجر مل رہا ہے یہ کس بنیاد پر مل رہا ہے؟ غور کیجئے، یہ صرف اور صرف تقدیر پر صحیح نظریہ رکھنے کی بنیاد پر اسے شہید کا اجر مل رہا ہے۔ تو تقدیر کے نظریے پر صحیح عقیدے رکھنے کا اتنا ثواب ہے، اور آج ہم نے وہ تقدیر کے عقیدے کو جو ہم نے اپنانا تھا، جو نظریہ رکھنا تھا، وہ ہم نے جعلی پیر داڑھی منڈے پیروں کے کہنے پر ہم نے وہ نظریہ چھوڑ دیا۔ اور اچھائی برائی کا جو کنسپٹ ہے وہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ہمارے ہمسائوں کی طرف سے ہے، یہ جادوگروں کی طرف سے ہے، یا غلط تعویذ اور بندے کرنے والوں کی طرف سے ہے۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں، اچھائی یا برائی کسی کو پہنچتی ہے تو رب کی طرف سے پہنچتی ہے، نہ کوئی جادوگر کسی کا کچھ کر سکتا ہے، نہ تعویذ بندے غلط کر سکتے ہیں۔ احباب دی وقار، تقدیر کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا جو مبارک مذہب ہے وہ یہی ہے کہ انسان نہ تو بالکل مجبور ہے اور نہ ہی کلی طور پر انسان کو اختیار ہے، انسان میانہ روی کے اندر ہے، یعنی من وجہ انسان کو اختیار بھی ہے، جو کام کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے، اپنے ارادے سے کرتا ہے، لیکن من وجہ انسان مجبور بھی ہے۔ کلی طور پر نہ کوئی انسان با اختیار ہے اور نہ ہی کلی طور پر بے اختیار ہے، بعض وجہوں سے اختیار بھی حاصل ہے، بعض وجہوں سے وہ بے اختیار بھی ہے۔ اور تقدیر جو ہے وہ علم الہی کا نام ہے، اللہ کے علم کا نام ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور بدی کے دو رستے دکھا دیے کہ یہ نیکی کا رستہ ہے اور یہ بدی کا ہے، اور ان رستوں پر چلنے کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دیا کہ چاہے تو اس رستے پر چلے، چاہے تو اس رستے پر چلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ازل کے اندر اپنے علم سے معلوم کر لیا تھا کہ رستے میں نے دو بتانے ہیں، ایک ہدایت کا ایک گمراہی کا، اور اختیار بھی میں نے دینا ہے، اس رستے پر چلو یا اس پر، لیکن یہ چلے گا فلاں رستے پر، یہ اللہ کو پہلے پتا تھا، اللہ کو علم تھا، اللہ جانتا تھا اپنے علم ازلی سے کہ یہ شخص فلاں رستے پر چلے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے جان کر تقدیر میں لکھ دیا کہ اختیار تمہیں اسے دوں گا، چاہے تو ہدایت والے رستے پر چلے، چاہے تو گمراہی والے رستے پر چلے، لیکن یہ ہدایت والے رستے پر چلے گا۔ اور پھر اللہ تقدیر کے اندر بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ ہدایت کے رستے پر چلے گا۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ نے دو رستے دکھا دیے ہیں، اختیار بھی عطا فرما دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے جان کر پہلے لکھ بھی دیا ہے کہ یہ فلاں رستے پر چلے گا، لیکن یہ یاد رکھیے گا اللہ کے لکھ دینے سے مجبور نہیں ہے کوئی کہ اللہ نے لکھ دیا تو وہ مجبوراً اسی رستے پر چلے گا، نہیں، بلکہ یہ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے جس طرح لکھ دیا اسی طرح ہی ہونا ہے، اللہ کے بندو یوں کہو جس طرح ہم کرنے والے تھے اللہ نے اپنے علم سے جان کر ویسے ہی، ہم اگر برائی کرنے والے تھے، ہم نے اگر برائی والا رستہ اختیار کرنا تھا تو اللہ نے اپنے علم ازلی سے جان کر ہمارے حق میں برائی لکھ دی ہے، اگر ہم اچھائی کرنے والے ہوتے تو اللہ کبھی ہمارے بارے برائی نہ لکھتا، اچھائی لکھتا۔ احباب دی وقار، یہی تقدیر ہے اور اس کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے، یہ ہماری ایمانیات کے اندر داخل ہے۔ آپ کو ایمان مفصل یاد ہوگی اور مجھے اچھا گمان ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کو یاد ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ یہ جو جملہ ہے اس پر غور کیجئے، اس کا مطلب ہے کہ اچھی اور بری تقدیر جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، مجھے اس پر ایمان ہے اور یقین ہے۔ ادھر سے آپ مومن بھی پڑھتے ہو، یاد کرتے ہو،
ایمان مفصل آپ کو یاد ہے، ترجمہ بھی یاد ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اچھائی اور برائی جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس پر ہمیں ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے، پھر پتہ نہیں ایسے لوگوں کے کہے پر لگ جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد احباب ذی وقار شرف کے اکبر کے اندر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ احباب ذی وقار تقدیر کے بارے میں خبردار کر رہا تھا۔ تقدیر کا مسئلہ جو ہے یہ حق ہے، اس کا منکر گمراہ بد مذہب ہے، اہل سنت سے خارج ہے۔ تقدیر تین طرح کی ہوتی ہے، ایک مبرم حقیقی، دوسری معلق محض، تیسری ہوتی ہے معلق جو مبرم کے مشابہ ہوتی ہے۔ مبرم حقیقی ہے، وہ کبھی بھی نہیں ٹلتی، کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی، حتیٰ کہ انبیاء کے کہنے سے بھی تبدیل نہیں ہوتی۔ کہتا ہے مبرم حقیقی جو ہے، اسی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بڑی کوشش کی، دعا مانگی، التجا کی کہ یہ عذاب نازل نہ ہو، لیکن پھر بھی عذاب نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ اے ابراہیم علیہ السلام، اس خیال میں نہ پڑیے، بے شک آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے، اور بے شک ان پر ایسا عذاب آئے گا جو اب ٹل نہیں سکتا۔ یہ ایسی قضا ہے کہ اگر انبیاء بھی عرض کرتے ہیں تو یہ نہیں چلتی ہے۔ قضا مبرم حقیقی سے کہا جاتا ہے، ایک قضا معلق محض ہے، یہ فرشتوں کے صحیفوں میں کسی بات پر معلق ہوتی ہے، صدقے وغیرہ پر، تو صدقہ دینے سے یہ ٹل سکتی ہے، اور اکثر اولیاء کرام کی رسائی بھی اس قضا تک ہوتی ہے۔ اور ایک ہے قضا معلق، یہ شبیہ بمبرم ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی چیز پر معلق ہوتی ہے، اور اس قضا خاص جو اکابر ہیں، خاص اولیاء اللہ جو ہیں ان کی رسائی ہوتی ہے۔ جس طرح حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ارشاد ہے، آپ نے فرمایا میں قضائے مبرم کو رد کر دیتا ہوں، اس سے مراد یہی قضا ہے، یعنی قضائے معلق شبیہ بمبرم۔ بہرحال قضا اور قدر کے جو مسائل ہیں وہ عام لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، اس وجہ سے تقدیر کے مسائل کے اندر زیادہ غور و فکر نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے جلیل القدر صحابہ کو بھی اس مسئلہ کے اندر غور و فکر کرنے سے منع کر دیا گیا کہ غور و فکر نہیں کرو، تو پھر ہم کس گنتی کے اندر ہیں۔ لیکن بہرحال اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پتھر اور دیگر جمادات کی طرح پیدا نہیں کیا ہے کہ یہ پتھر کی طرح بے حس و حرکت ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا اختیار دیا ہے انسان کو، چاہے ایک کام کرے یا نہ کرے، اور کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے کہ نفع نقصان کو پہچان سکے، اور ہر قسم کے اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی مہیا فرما دیے ہیں۔ تو جب آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ شرافی کے اکبر کے اندر موجود ہے کہ جب بھی بندہ کسی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کام کرتا ہے، تو اس کے ارادہ کرنے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ جو ہے جو وہ کام کرنا چاہتا ہے اس کام کو اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو بھی کام کرتے ہیں، ان کاموں کا خالق اللہ ہے، کرتے ہم ہیں، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہم ہیں، لیکن ان کاموں کا خالق اللہ ہے۔
پیدا کرنے والا اللہ ہے، پیدا اللہ نے کیے ہیں، کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بندے کاسب ہیں، اللہ خالق ہے۔ بندے کاسب ہیں، کرنے والے ہیں، کام کرتے بندے ہیں، پیدا رب کرتا ہے۔ بندہ خالق ہے، بندہ کاسب ہے، اللہ خالق ہے۔ اس سے ان لوگوں کی بھی تردید ہو گئی جو کہتے ہیں کلمہ طیبہ کا معنی کرتے ہوئے ادھر کلمہ توحید پڑھتے ہیں، معنی شرک والا کرتے ہیں کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، کسی اور سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین۔ ابھی ہونا کرنا یہ کسب ہے، یہ بندے کی صفت ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے۔ اللہ کی صفت پیدا کرنا ہے، ایجاد کرنا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ ہونا کرنا یہ اس کا تعلق بندے کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو سب کچھ ہونے کا یقین اللہ سے اور کچھ بھی نہ ہونے کا یقین مخلوق سے، یہ بالکل غلط ترجمہ ہے۔ کلمہ طیبہ کا جو صحیح معنی مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا نہیں الہ عبادت کے لائق الا مگر اللہ، اللہ یہ مفہوم ہے سادہ سا۔ اور اس کو جناب والا وہ کتنے الفاظ کے اندر اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، کسی اور سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، یہ کن الفاظ کا ترجمہ ہے؟ آخر لا کا ترجمہ ہے، الہ کا ہے، اللہ کا ہے، اللہ کے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ آخر ہمیں سمجھا دیں، کسی لفظ کا بھی ترجمہ نہیں ہے۔ یہ کلمہ توحید کو پڑھ کر شرکیہ ترجمہ کیا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ تو الغرض میرا جو موضوع تھا وہ اس حوالے سے تھا کہ تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہ ہمارے ایمانیات کے اندر داخل ہے، مومن بھی کے اندر داخل ہے، ایمان مفصل کے اندر ہے ایمان، تو اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو غیر شریف پیر جو ہیں، داڑھی منڈے اور ایسے تعویذ، غلط تعویذ کرنے والے، غلط گندے کرنے والے اور یہ جادوگر قسم کے جو لوگ ہیں، ان کی باتوں پر آ کر اپنے ہمسایوں کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہو جائیے۔ اگر وہ کہہ دیں کہ فلاں حلیے کی عورت ہے، آپ کے گھر آتی جاتی ہے، تو آپ اس کو چور بنا لیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ان کے کہے پر آپ تقدیر پر سے ایمان نہ اٹھائیں، تقدیر پر اپنا ایمان مضبوط رکھیے۔ اچھائی برائی جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ حدیث سنا چکا ہوں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالی نے کسی شخص کے بارے میں اچھائی کا ارادہ کیا ہوا ہے تو سب لوگ اس کی برائی پر تول جائیں تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر اللہ تعالی نے کسی کے نقصان کا ارادہ کیا ہوا ہے تو تمام لوگ بھی اس کے نفع پر تول جائیں تو کبھی بھی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ نفع نقصان اچھائی برائی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ ہے تقدیر، اس پر ایمان اپنا مضبوط رکھیے۔ اور آخر کے اندر ایک گزارش ہے کہ مدارس جو ہیں کلاسز کا آغاز ہونے والا ہے، مدارس کھل گئے ہیں، اب کلاسز کا آغاز ہو جائے گا، کلاسز شروع ہو جائیں گی۔ تو بنات کا سلسلہ بھی ہے، یعنی لڑکیوں کا درس نظامی کا، حفظ کا بھی، حفظ و ناظرے کا لڑکیوں کا، اور بنین کا یعنی لڑکوں کا بھی ہے، حفظ کا اور درس نظامی کورس کا بھی۔ تو احباب سے گزارش ہے کہ ادھر بنات کے اندر بھی تعاون فرمائیے کہ اپنے جو عزیز و اقارب ہوں یا آپ کے گھر، تو ادھر بھی تعاون فرمائیے اور اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کیجیے، دینی تعلیم سے۔ درس نظامی کا سلسلہ ہے، حفظ و ناظرہ ہے، اور ادھر درس نظامی جو طلباء ہیں لڑکے تعداد کافی کم ہے، اور پچھلا سال جو ہے وہ تربیتی کورس تھا، اس سال انشاءاللہ تعالی وہ باقاعدہ سے آغاز ہو رہا ہے، یعنی عام اول سے، عام اول یعنی کہ درس نظامی تنظیم المدارس جو ہے اس کا پہلا سال ہے۔ پچھلا سال فارسی کا ہم نے پڑھایا، اس سال سے پھر عربی جو ہے وہ شروع ہوگی۔ تو آپ سے التماس ہے، گزارش ہے، بالخصوص جو ہے ہمارے جو پیر بھائی ہیں ان سے اور باقیوں سے بھی، محلہ داران جو محلہ والے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ جو ہمارا تعاون کیجئے اور لڑکے بھیجیے۔ آپ مدرسہ قریب ہے
صبح آئیں شام کو واپس چلے جائیں. یہاں تو بہت سہولت ہے, محلہ والوں کے لیے بالخصوص سہولت ہے. آپ ضرور جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کیجیے گا. تو اس طرح اپنے بچوں کو اور بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیجیے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم. آمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه والله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأفوض أمري إلى الله إن الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. صلى الله تعالى على خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. مثل أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم مغفرة وأجرا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. اپنے حبیب کے وسیلے سے سلام دیا ہے.
Islamic Medicure Media.